علی بھی اگلا سوال ہے، آج کل حکومت ناجائز جگہ پر بنے مدرسے اور مساجد بھی مسمار کر دیتی ہے، کیا ایسے مدرسے اور مسجدیں گرانا اسلام میں جائز ہے؟ بہت سینسٹیو سوال ہے جی. ہمارے اسلام آباد میں تو زیادہ ایشو یہی ہے کہ زیادہ تر مسجدیں جو ہیں وہ ناجائز جگہوں کے اوپر بنی ہوئی ہیں، اور اس میں کسی حد تک گورنمنٹ کا بھی قصور ہوتا ہے. جب وہ ایک سیکٹر ڈکلیئر کرتی ہے، سپوز اسلام آباد میں ہر سیکٹر 2x2 کلومیٹر کا ہے، اب اس کے اندر مطلب ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں، اس حساب سے مسجدیں بہت کم ہوتی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، بس ایک جو مرکز کے اندر ایک بڑی مارکیٹ ہے اس کے ساتھ ایک ایک فرقے کو ایک مسجد دے دیتے ہیں. چھوٹی مارکیٹوں میں تو مسجد ہی ایک ایک ہوتی ہے. وہ اب دیوبندی ہتھیالے ہیں، بریلوی ہتھیالے، اہل حدیث ہتھیالے، وہ اب ایک پوری لادہ سٹوری ہے کیسے ہتھیاتے ہیں. یہ میرے بھائیوں، ایسی مسجدیں جو ناجائز جگہوں پر بنی ہوں ان کو گرانا واجب ہے، یہ حق تلفی ہے، ان کو گرانا واجب ہے. آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ ناجائز، وہ مسجد ہی ناجائز جگہ پہ بنی تھی، گرانا ضروری ہے. اس حوالے سے مجھے ضمناً ایک حدیث یاد آ گئی، بخاری اور مسلم دونوں میں، یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے. سعید ابن زید، بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے. مشکات میں 30 جلد میں آپ کو کرامت والے بیان میں ملے گا اس صحابی کی کرامت. ایک کرامتیں وہ جو آپ کے بزرگ بابے جھوٹی بیان کرتے ہیں کتابوں سے، ایک ہمارے صحابہ کرام کی کرامتیں جو بخاری مسلم میں. سعید ابن زید کی کرامت. سعید ابن زید کے بارے میں عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. عروہ ابن زبیر جو عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی تھے، تابعی، حضرت عائشہ کے بھانجے رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ. عروہ بن زبیر روایت کر رہا ہے کہ ایک اروا نامی عورت تھی، اس نے سعید ابن زید پر یہ الزام لگایا کہ اس نے میری زمین کے اوپر قبضہ کر لیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مقدمہ جو ہے وہ مروان بن حکم گورنر مدینہ کے پاس پیش ہوا. مروان بن حکم نے سعید ابن زید کو بلایا اور کہا بھی آپ کے اوپر مقدمہ آیا کہ آپ نے اس کی زمین کے اوپر قبضہ کیا. ہائے ہائے ہائے. سعید ابن زید کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کا سوچ بھی سکتا ہوں، جبکہ خود میں نے اپنے کانوں سے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ جس نے ایک بالشت بھی زمین کسی کی دبائی، ایک گٹ 9 انچ، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں قیامت والے دن ڈال دیا جائے گا. یہاں تو لوگ پورے پورے پلاٹ حرب کر جاتے ہیں بہنوں کے اور بھائیوں کے. ایک بالش زمین بھی دبا لی. جس شخص نے یہ بات خود سنی ہو اپنے نبی علیہ السلام سے، وہ شخص سوچ بھی سکتا ہے کہ کسی عورت کی زمین پہ قبضہ کر لے. تو مروان بن حکم نے کہا بس مجھے اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ صحابی ہیں، آپ کا کہنا ہی کافی ہے. انہوں نے کہا بس نہیں. انہوں نے کہا کہ اے اللہ، اس عورت نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا، اے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہ دینا، ٹھیک ہے، جب تک یہ اس سزا کا مزہ نہ چکھ لے، اور اپنی زمین میں سے ذلیل و خوار کر کے مارنا. بس یہ کہہ کے حضرت سعید وہاں سے چلے گئے. وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عورت پاگل. اتنا بڑی مسجد، مدینہ مسجد طارق روڈ کے اوپر، میں تو سمجھ رہا تھا 25-30 سال، ایسے اندازہ لگایا تھا، پتہ چلا کہ 40 سال سے قائم. اور پورے طارق روڈ کے اوپر اول سے آخر تک کوئی اور مسجد نہیں، اور پارک برابر میں پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کے بارے میں حکم دے دیا، ڈھا دو اس کو، پارک بناؤ اس کو. خدا کا خوف کرنا چاہیے. لوگ اس سلسلے میں بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. ایک بات میں آپ کو پروازیں کر دیتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں بھئی اگر غیر قانونی طور پر جگہ پر بنائی گئی ہے مسجد تو وہ مسجد نہیں ہوتی. یہ صحیح بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اگر کسی کی زمین پر جہاں جائز قبضہ کر کے مسجد بنائی جائے گی وہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے وہ. اسی طرح اگر کسی سرکاری جگہ پر بنائی جائے گی تو بھی اصل بات یہ ہے کہ نہیں بنانی چاہیے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں حکومت کا فرض ہے کہ وہ ضرورت کے مواقع پر مسجدیں بنائیں. اس کا کام ہے یہ. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کو اقتدار نصیب ہو تو پہلا کام ان کا یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کے لیے جگہ بنائیں، نماز قائم کریں. تو یہ حکومت کا کام ہے. لیکن اگر حکومت پہلو تہی کر رہی ہے، آپ بتائیے
खुद सोच के बताइए कि सारे मुल्क में या आप अपने शहर की बात कर लीजिए, कोई एक मस्जिद बता दें जो हुकूमत ने बनाई हो, हुकूमत ने अपने खर्चे पर तामीर की हो। मंदिर तामीर कर लिया, वहां गुरुद्वारा तामीर कर लिया सिखों के लिए, लेकिन किसी मस्जिद, कोई मस्जिद तामीर की हो अपने खर्च पर, कम से कम मेरे इल्म में नहीं। इस तरह के हालात जब होते हैं तो अफवाहें इसलिए चलाई जाती हैं कि लोग अपने मकासद से बेगम हो जाएं और वो समझ जाएं कि बस सब कुछ खत्म है। ऐसी बात नहीं है। जाहिर है जो फैसला आया है अपील मुल्क भर से, उसके हवाले से यही हो रही है। तमाम अकाबिरीन उम्मत और हमारी क़ियादत यही अपील कर रही है कि इस फैसले पे नजरसानी की जाए। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये उम्मत मुस्लिमा का मुतालबा है। पूरे दुनिया आलम के जितने मुसलमान हैं सबके यही मुतालबा है कि पाकिस्तान में मसाजिद को ढाना बंद किया जाए और इस किस्म के फैसलों पे नजरसानी की जाए। ये तो मुतालबा है। जहां तक अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। अगर कोई बात होगी भी तो यहाँ एक निज़ाम मौजूद है इस मस्जिद में। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है उस वक्त से भी बाकायदा यहाँ 24 घंटे के एतबार से ड्यूटियाँ दी जा रही हैं। ये हजरात मौजूद हैं, बैठे हैं। मौलाना रियाज साहब हैं, हमारे हाफिज फारूक सईद साहब हैं, ये तो मुकम्मल यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं खुद आज दिन को 1:15 बजे हजरत शेखुल इस्लाम साहब दामद बरकातुहुल आलिया से मुलाकात करके आया हूँ। उनका बयान जो चल रहा है, इस तरह कायद मुहतरम हजरत मौलाना फजल रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया का बयान चल रहा है। हमारे सूबाई जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना राशिद महमूद सोमरू साहब का, मौलाना अब्दुल गफूर हैदी साहब का, हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी, यानी इस वक्त पूरा, ये तो मैं सिर्फ आपको चंद हजरात का बतला रहा हूँ। तो इस हवाले से जो भी अफवाहें गर्दिश कर रही है बिल्कुल गलत है। यहाँ इस मस्जिद का बाकायदा एक निज़ाम मौजूद है, कमेटी मौजूद है, फिर यहाँ बाकायदा वकला की टीम मौजूद है। कोई भी ऐसी बात होगी तो वो कमेटी से रुजू होगा, कमेटी से राब्ता होगा, कमेटी को बताया जाएगा। कमेटी के हजरात ये बैठे हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं और हमारे साथ अभी भी बैठे हैं, ये हजरात बैठे हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम गाफिल नहीं हैं। हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, इंतजार में बैठे हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह करे कि फैसला वापस हो जाए, लेकिन अगर कोई इम्तिहान आएगा तो ये अल्लाह की तरफ से होगा। और हम किसी भी जबर और किसी भी उस तशद्दुद के रास्ते से उससे न हमें अपने मौक़िफ़ से हटाया जा सकता है, न मस्जिद के इस मामला से कोई दस्तबरदार होंगे।